بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ عید الاضحیٰ جو کہ سنت ابراہیمی کے مطابق سے منائی جاتی ہے، اس میں آپ لوگوں کو آج میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جو بندہ بھی ویڈیو کو نہیں سنے گا، ویڈیو سنے بغیر رابطہ کرے گا، اس کا نمبر بلاک ہوگا، کیونکہ یہ اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ جب دن میں 10 بجے 12 بجے، رات میں عصر میں پتہ ہی نہیں ہوتا ٹائم کیا ہے کال کرنے کا، تو کیا کرتے ہیں کہ کال کر دیتے ہیں۔ ایسے جتنے بھی افراد ہیں ان کا نمبر بلاک لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا، میں نے اب ایک اور سسٹم سوچا ہے، یہ میرے خیال میں ایسے لوگوں کے لیے ایک بہترین جواب ہوگا میری طرف سے، کیونکہ میں ان لوگوں کو سمجھا کر کے ویڈیو میں بھی بتا کر کے تھک گیا ہوں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ معافی دے کہ ان لوگوں نے نہ تو سمجھنا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ سمجھنے کے قابل ہیں۔ میں اسے کھلی جہالت کہتا ہوں، کھلی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ جب قانون کے ہتھے چڑھتے ہیں تو سیدھے تیر ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی بندہ سمجھاتا ہے پیار سے تو یہ جو ہے اس کی بات نہیں مانتے۔ اب سسٹم یہی ہے کہ میرے بھائیو دوستو، ایک بات آپ لوگ کان کھول کے سن لو، نمبر ہی جو ہے نا 0342 0055 872 والا جس پہ رابطہ کرنا ہے، نمبر ہی رات کو 9 بجے آن ہوا کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ نمبر سارا دن ساری رات بند رہا کرے گا۔ صرف 9 سے 12 اس نمبر کو آن کریں گے، 3 گھنٹے کی بات ہوگی، یعنی کہ 3 گھنٹے میں جس بندے نے رابطہ کیا اس سے بات کریں گے۔ جو 3 گھنٹے کے اندر رابطہ نہیں کرے گا وہ جائے جہاں مرضی اپنی مرضی سے۔ سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ بھائی جان سرکاری ملازم ہیں، آج عید کا دن ہے، کم از کم یار آپ لوگوں کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ عید نہیں منا رہے ہیں یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ موجود نہیں ہیں تو میں تو اپنی فیملی کے ساتھ ہوں نہ آپ لوگوں کے لیے کوئی چھٹی ہے، نہ آپ لوگوں کے لیے کوئی تہوار ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معافی دے، کوئی آپ کو بچی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے ان باتوں کو مذاق سمجھا ہوا، گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے جو بھی لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، میں ایک ہی بات کہوں گا، وہ اللہ سے پائیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ سے پائیں گے۔ یقین کریں کہ کل کے دن میں نے نہ کرتے 6 سے 7 لوگوں کو بلاک کیا ہے۔ کسی کی صبح 10 بجے کال آ رہی تھی، کسی کی دوپہر 1 بجے کال آ رہی تھی، کوئی 3 بجے کال کر رہا تھا۔ یار آپ لوگوں کو جب ایک ٹائم دے دیا ہے تو آپ اس ٹائم کے مطابق کال کیوں نہیں کرتے؟ اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ کال کر بھی لیتے ہیں، 9 بجے بالفرض کال آ گئی ہے، 9:15 بجے آ گئی ہے، میں نے یس کیا ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں ہمارے ادارے کے بارے میں؟ آپ کو ہمارے ادارے کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ کیا چیز آپ نے سنی ہے؟ کیا چیز دیکھی ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں؟ نہیں جی، میں نے تو بس آپ کا نمبر لیا ہے، ادھر نمبر آپ کا لکھا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ کال کرنے کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے، تو میں نے شادی کرنی ہے، میں جناب پہلے بھی شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں 2، تو بیوی کے ساتھ میری نہیں بنتی، یہ ہے وہ ہے، میری بیوی بیمار رہتی ہے۔ او بھائی، تجھے ویڈیو دیکھنی چاہیے تھی نا، سننی چاہیے تھی۔ تو ویڈیو سنے بغیر، ویڈیو دیکھے بغیر آ گیا ہے، اور ویڈیو میں صاف لفظ ہے کہ ہم لوگ دوسری تیسری شادی نہیں کرواتے، صرف ان لوگوں کی شادیاں کرواتے ہیں کہ جن کی پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ لیٹ ہو گئی ہے یا جلدی ہے، ان کی شادیاں کرواتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے شادی نہیں کی ہے۔ اب ایک سمپل سی بات ہے جو کہ تمہیں سمجھا رہے ہیں اور تمہیں وہ بات جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگلے دن ایک بندے نے سعودی عرب سے رابطہ کیا، کوئی پٹھان تھا، کہنے لگا او جی میں نے شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی جان سعودی عرب میں کوئی بھی میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے واضح الفاظ میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ سعودیہ، دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، قطر سے کویت سے تعلق رکھنے والا پاکستانی یا کشمیری کسی بھی رشتے کے لیے رابطہ نہیں کرے، اور ان کے لیے ہمارے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے، تم لوگوں کا رشتہ جو ہے اس کے لیے بائیکاٹ ہے۔
تو आगे से उसने गाली निकाली। भाई बात करने का मकसद है, क्या गालियाँ निकालने से रिश्ते मिल जाएंगे? बाइकाट है तो बाइकाट है, आप लोगों के रिश्ते हम लोग नहीं करवाएंगे। आप लोग रब्ता करने का तरद्दुद मत किया करें। तो सबसे पहला रिश्ता आपको बेला नूर शाह मुजफ्फराबाद से बताया जा रहा है। ये बेला नूर शाह मुजफ्फराबाद से जो रिश्ता आपको बताया जा रहा है, ये सानिया कंवल है। सानिया कंवल का तल्लक बेला नूर शाह मुजफ्फराबाद के इलाके से है। और आपको बताते चलें कि इनकी जो डिटेल है वो कुछ यूँ है कि ये BA पास हैं, 30 साल इनकी उम्र है, गैर शादीशुदा खातून हैं, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। बेला नूर शाह से इनका तल्लक है, घर बार इनका अपना है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। 2 भाई इनके UK हैं, तो इसलिए एक खाता पीता घर है जिसके लिए हमें मुजफ्फराबाद सिटी से रिश्ता चाहिए। आज के 5 रिश्तों की वीडियो आपको सिटी मुजफ्फराबाद से दिखाई जा रही है, लेकिन याद रखिए जो बंदा वीडियो नहीं सुनेगा, जो बंदा जो है वो टाइम की पाबंदी नहीं करेगा, उसके लिए मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है। जब मैं लोगों से सवाल करता हूँ ना कि भाईजान आपने क्या सुना, क्या सुनकर आए हैं, आपने वीडियो सुनी है, तो वो चुप हो जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने वीडियो कुछ भी नहीं सुनी है। वो इसको कोई दफ्तर समझ के आते हैं मेरे पास। आपका क्या तरीक़ाकार है जी, कैसे रिश्ते करवाते हैं जी, मेरा रिश्ता करवा दे। तो ये दफ्तर नहीं है मेरे भाई, ये एक सोशल मीडिया है, एक सोशल वर्क है जो कि आप लोगों को करवाया जा रहा है। और इसमें हम लोग किसी से कोई पैसा नहीं लेते, फीस भी लल्ला है। तो ये याद रखिए मेरे भाई, आप ऐसी हरकतें जो करते हैं ना, यकीन करें कि ये अल्लाह ताला के भी आप मुजरम हैं, मेरे भी तो हैं, लेकिन अल्लाह के भी मुजरम है, मेरे भी मुजरम है। क्यों कि आप एक चीज़ बता दी जाती है आपको, भाई वीडियो किस लिए बनाई जा रही है, किस लिए वीडियो लगाई जा रही है, आपकी मालूमात के लिए। अब आप मालूमात ही ना लें और आप सीधा जो है ना मुझे मुंह उठा के फ़ोन कर दें, तो ये तरीक़ाकार तो गलत है ना। तो यहाँ पे सानिया कंवल के रिश्ते की बात हो रही है जी। 30 साल इसकी उम्र है, खाते पीते घर से इसका तल्लक है। इनको घर दमाद के लिए लड़का चाहिए मुजफ्फराबाद से। तो बेला नूर शाह से इनका तल्लक है, मुजफ्फराबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह एक खाता पीता घर है, अपना ज़ाती मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ की सहूलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दे रखी है। बाकी ये है कि एक BA पास पढ़ी लिखी लड़की जो कि ऐसा हम सफ़र चाहती है कि जो पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो, खुश शक्ल हो, और शादी करके इसके साथ ही वहीं पर बेला नूर शाह में इनके घर में ही रहे। तो जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई इस रिश्ते में इंटरेस्ट रखते हैं, शादी करना चाहते हैं, वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। रात को 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यही रब्ते का टाइम है। अब नंबर ही आपको 9 बजे के बाद ऑन हुआ करेगा और 12 बजे तक रहा करेगा, ताकि जितने भी ये लफंडर किस्म के लोग हैं कि जिनको अल्लाह माफ़ी दे कि घर में दूसरी मरतबा माँ सालन नहीं देती है, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ना उन्होंने कोई रिश्ता करना होता है, ना उनका किसी रिश्ते से तल्लक होता है, बस वो थंबनेल पे नंबर देखा, नंबर देख करके वो सिर्फ इसलिए कि चलो यार थोड़ा टाइम पास करते हैं, अतः कि ये गुनाह है। गुनाह क्यों है कि एक ऐड किसी मकसद के लिए लगाया गया है, आप उस ऐड को देखते हैं, ज़रूरतमंद रब्ता करेगा तो ज़ाहिर बात है कि वो ज़रूरतमंद है। लेकिन जब आप लोग रब्ता करेंगे क्योंकि आप लोगों ने टाइम पास करना है, तो आप उस ज़रूरतमंद का टाइम खाएंगे। हो सकता है इस दौरान उसने कॉल करनी हो जिस दौरान आप जो है वो अपनी खच्चे मार रहे हो या अपनी बातें कर रहे हो। तो उसमें क्या होगा कि आप आएंगे, आप अपना वक़्त बर्बाद करेंगे, आप असल में अपना नहीं उसका वक़्त बर्बाद कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद है। इसलिए ये बात कोई सवाब का काम नहीं है, इसमें आपको गुनाह ही होगा। क्यों कि आपका मकसद ही नहीं है, आपने करनी नहीं है शादी। आपको साफ साफ पता है कि जिनके बच्चे हैं उनकी शादी हम लोग नहीं करवाते, चाहे वो बच्चा 1 दिन का है, चाहे वो बच्चा 100 साल का है। 1 दिन का बच्चा भी हो या वो बच्चा जवान है, आप बूढ़े हो चुके हैं, खिलवाते ना उनको, हलाल की कमाई खिलाते ना उनको कि अब वो आप बूढ़े हो गए हैं तो वो 2 रोटियां पका कर देने से आपको अपनी बेटी आवाज़ आ रहा है, आपकी बहू आवाज़ आ रहा है, तो खिलाते ना बच्चों को, हलाल की कमाई खिलाते ना।
تو وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو یاد کرتے۔ یہ تو وہ بچے ہیں جو کو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معافی دے آپ کو یاد نہیں کریں گے، جن کے لیے ساری زندگی آپ نے پتہ نہیں کیا کیا چکر فراڈ نہیں کیے، کیسے کیسے رزق نہیں کمایا۔ تو یہ وہ بچے ہیں کہ جو آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد نہیں کریں گے۔ کڑوی باتیں ہوتی ہیں لیکن میرے بھائی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ اب ہم بیلا نور شاہ کے رشتے سے دوسرے رشتے کی طرف بڑھیں گے، سائرہ بانو، جن کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے 5 رشتے مظفر آباد آزاد کشمیر سے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ 5 رشتے آپ لوگوں کو پوری ایمانداری کی بنیاد پر ان بچیوں کا بایو ڈیٹا مہیا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ کی بن سر آ جائے، جو بھی آپ کو سمجھ آ جائے، اس کے مطابق سے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، شادی شدہ بال بچے دار شخص ہمارے ہاں کسی رشتے کے لیے رابطہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ کسی بھی عربی ملک سے تعلق رکھنے والا کشمیری پاکستانی، کشمیری ہو یا پاکستانی ہو، لیکن وہ کام کرنے کے لیے گیا ہے سعودیہ، دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، قطر، کویت، وہ کسی بھی رشتے کے لیے ہمارے پاس رابطہ نہیں کر سکتا۔ ان کا مکمل بائیکاٹ ہے۔ اور دوسرا ان کا مکمل بائیکاٹ ہے کہ جو پہلے سے شادی شدہ بال بچہ دار ہیں۔ یہ ادارہ ایک سوشل ورک ادارہ ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے ٹائم سے شادی نہیں کر پاتے، جن کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ہم ان کو دیتے ہیں ایسے رشتے کہ جو ان کے مناسب سے ہوتے ہیں، یعنی ایسی عورت جو بیوہ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ 1-2 بچے ہیں، ایسی عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کے ساتھ بچے ہیں، ایسی عورت جو کنواری ہے لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی کرنی ہے، تو ایسے رشتے ان کو ملیں گے۔ دوسرا ایک چیز میں یہاں پر اس ویڈیو کی وساطت سے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جس بھی دوست نے رشتے کے لیے رابطہ کرنا ہے، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے رابطہ کرے کہ میرے بھائی، یہاں پر نہ کوئی رجسٹریشن ہے، نہ کوئی بایو ڈیٹا مانگا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نے اپنے اس نمبر کا واٹس ایپ اسی لیے نہیں بنایا ہوا کہ اگر میں اس نمبر کا واٹس ایپ بناؤں گا اور اس نمبر کے واٹس ایپ کے ذریعے سے میں جو ہے وہ اس کو واٹس ایپ کو آن کروں گا تو نہ جانے کتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی میسج کریں گے۔ آپ لوگوں سے پیسہ ہم نے لینا نہیں ہے، فیس ہماری کچھ ہے نہیں ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ ہم اپنی نوکری چھوڑ دیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، نماز پڑھنی ہے نماز چھوڑ دیں، کسی سے ملنا جلنا ہے وہ چھوڑ دیں، صرف آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں، آپ لوگوں سے بات کرتے رہیں۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ میں نے واٹس ایپ نہیں بنایا۔ میں نے واٹس ایپ بنایا تھا، لیکن ہماری پاکستانی عوام ماشاءاللہ اتنی اچھی عوام ہے نا، جیسے ہی میں واٹس ایپ آن کرتا 400-500 میسج کم از کم لگا ہوتا تھا۔ تو بھائی میں 400-500 میسج نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں نے واٹس ایپ کو بند کر دیا۔ پھر میں نے یہ کال کے لیے آپ لوگوں کو نمبر دیا کہ آج کی تو کال کر لیا کریں۔ آپ لوگوں نے وہاں پر بھی فل جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ تو اب جب جس کا جی چاہتا ہے، یقین کریں جس کو گھر میں ماں دوسری بار سالن بھی نہیں دیتی، وہ بھی اٹھ کر کے نمبر میں لا رہا ہوتا ہے اور بات کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی بات کرنے کا ٹائم ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر اس کے مطابق سے بات نہیں کرو گے تو بیٹھے رہو گھر۔ کوئی رشتہ نہیں ہے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کہ جو ٹائم کی پابندی نہیں کریں گے، جو میرے پاس ٹائم کے مطابق سے نہیں آئیں گے۔ ٹائم کی پابندی کرو، رشتے ہی رشتے ہیں۔ ان چیزوں کو یاد رکھ لو۔ پھر یہ ہے کہ رشتہ جو بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے، بایو ڈیٹا دیا جاتا ہے، کسی کی بیٹی راستے میں نہیں پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر میں کھاتے پیتے گاڑیوں بنگلوں والے ہیں۔ ضرورت مند آپ لوگ ہیں، یہ ضرورت مند نہیں ہیں۔
ایک رشتہ ایک لڑکی کا لگاتے ہیں نا تو 50 امیدوار پیدا ہوتے ہیں اس لڑکی کا رشتہ پوچھنے کے لیے۔ بہرحال جی اب سائرہ بانو کے رشتے کی طرف آتے ہیں، آپ کو سائرہ بانو کے رشتے کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ سائرہ بانو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ایک خوبصورت الٹرا ماڈرن لڑکی ہے جو کہ ایک بہت ہی کھاتے پیتے رچ فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کہ جس کا گھر بھی اپنا ہے، گھر نہیں کوٹھی اپنی ہے، گاڑی اپنی ہے، اور ساری فیملی ان کی برٹش ہے، اور یہ لڑکی بھی برٹش ہے۔ یہ لڑکی یو کے سیٹل ہے لیکن اس کا تعلق مظفر آباد سے ہے، برمنگم میں یہ ہوتی ہے، اور مظفر آباد کی یہ پیدائش ہے۔ اس کی عمر 25 سال، اس کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن BCom، کنواری ہے، 24-25 سال عمر ہے۔ تو جو دوست جو بھائی اس رشتے کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھیے، لڑکے کو UK تو لے کر کے جایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں کہ لڑکا کوئی رنڈا ٹنڈا چاہیے اور ایسا لڑکا چاہیے کہ جس کے پاس خود کچھ نہ ہو۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جڑے ایتھے کوڑے ہو لاہور بھی کوڑے۔ اگر آپ یہاں کامیاب ہیں، آپ یہاں پر اچھا بزنس کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خوبصورت ہیں، تب ہی آپ اس رشتے کے لیے میرے ساتھ رابطہ کریں۔ لیکن اگر آپ یہاں کچھ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ آپ UK جائیں گے شادی کر کے، تو پھر میرے بھائی آپ گھر بیٹھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لڑکی کا نام، جس کا نام آپ کو سائرہ بانو بتایا گیا ہے، مظفر آباد امبور کے علاقے سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ اب امبور میں ہوتی نہیں ہے۔ یہاں پر صرف اس کی ایک پھپھو رہتی ہیں جو کہ UK نہیں گئی، پھپھو ہے، پھپھو کی فیملی ہے، اور انہی کے ذریعے سے میرا اس لڑکی کے رشتے کے لیے رابطہ ہوا ہے۔ تو یہ لڑکی UK سیٹل ہے، برمنگم سے اس کا تعلق ہے، اور یہ لڑکی جو ہے وہ 24 سے 25 سال اس کی عمر، BCom اس کی تعلیم ہے۔ تو ان کو ایسا لڑکا چاہیے جو پڑھا لکھا، برسر روزگار ہو، یہاں پر بھی اچھا سیٹل ہو، اور اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا سکے۔ تو آپ کو سائرہ بانو کا رشتہ بتایا جا رہا ہے جو کہ مظفر آباد امبور کے علاقے سے ہے۔ اب کھاتا پیتا رہائشی علاقہ ہے، ان کی ذاتی کوٹھی ہے، ماشاءاللہ 3 گاڑیاں ہیں ان کی، جن کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خوش شکل ایسی لڑکی جو کہ مظفر آباد امبور کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا رشتہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ UK سیٹل ہے، اور ایسا لڑکا چاہیے جو کہ یہاں پر اپنا گھر ہو، اچھا بزنس ہو یا اچھی جاب ہو، شادی کرے۔ پھر ایسے لڑکے کو جو کہ پڑھا لکھا، جس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ویل اینڈ گڈ ہے، خوبصورت ہے، اسے لے کر کے یہ اپنے ساتھ UK چلی جائے گی۔ یعنی جو یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی جا کے کامیاب ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، بزنس کو سمجھتا ہوگا۔ تو یہ ایسا لڑکا جو ہے یہ ان کو رشتے کے لیے چاہیے۔ جو میرے دوست یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہمیں ایسا ہی یعنی کہ پڑھا لکھا یا اپنا گھر یا یہ، تو اس کے لیے تو رشتے بے شمار ہیں۔ تو میرے بھائی رشتے بے شمار ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن UK کے رشتے بے شمار نہیں ہیں۔ UK کا رشتہ جو ہے وہ صرف اسی کو ملے گا کہ جو UK جانے کے قابل ہوگا، پڑھا لکھا بھی ہوگا، سمارٹ بھی ہوگا، بزنس کو بھی جانتا ہوگا، کاروبار کرنے کا طریقہ آتا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو ہیں، جو ایسا لڑکا ہوگا وہی جو ہے وہ جا سکے گا، اور وہی جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے ان لوگوں کے ساتھ گزار سکے گا۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ جو آپ نے سمجھنا ہے، سوچنا ہے، سوچ لیجئے۔ اگر آپ نے واقعی میں اپنے بچے کو UK سیٹل کرانا ہے، یا آپ کا بچہ UK جانا چاہتا ہے، شادی کر کے جانا چاہتا ہے، تو پھر یہ سائرہ بانو والا رشتہ آپ لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم تیسرے رشتے کی طرف۔ مظفر آباد سے ہی تیسرا رشتہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، سہیلی سرکار سے۔ مظفر آباد سہیلی سرکار سے آپ کو تیسرا رشتہ بتایا جا رہا ہے جی، سغرا بیگم کا۔
सुगरा बेगम की उम्र जो है ये आपको बताते चलें कि इस वक्त 45 साल है। 45 साल उम्र है। सुगरा बेगम एक गैर शादीशुदा खातून है। इन्होंने शादी नहीं की और अब ये 45 साल की हो गई हैं। इन्होंने शादी करनी है। इनके लिए एक ऐसा शख्स जो लेट मैरिज रिश्ते वाला हो, 50 साल तक उम्र हो, गैर शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार नहीं होना चाहिए, तो ऐसा शख्स सुगरा बेगम के रिश्ते के लिए हमारे पास रब्ता कर सकता है और इस रिश्ते के लिए हमें पूछ सकता है। मेरे जो दोस्त जो भाई सुगरा बेगम के रिश्ते में इंटरेस्ट रखेंगे उनको मुकम्मल डिटेल इनकी बता देते हैं। सुगरा बेगम जो कि 10वीं तक पढ़ी हुई हैं, इनकी मैट्रिक तलीम है। सहेली सरकार के इलाके से, मुजफ्फराबाद से इनका तल्लक है। ये एक ऐसी खातून है कि जो अपने ज़िंदगी में इन्होंने यानी कि 45 साल अपनी ज़िंदगी के गुजार दिए हैं। शादी इन्होंने नहीं की। बस ये है कि जब शादी करने का वक़्त था उस वक़्त इनको बाहर जाने का शौक़ चढ़ा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसमें कामयाब नहीं हुई। 2-3 रिश्ते इनके बैरून मुल्क होकर टूट गए और इनकी शादी वक़्त पर नहीं हो सकी और उसी आस उम्मीद में इनकी उम्र अब 45 साल जो है वो हो गई है। मैट्रिक इनकी तलीम है और बाकी ये है कि घर बार इनका भी सहेली सरकार में अपना है। 2-3 मंजिल मकान है, अच्छा कारोबार है, एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक़ रखती हैं। बहुत ज़्यादा रिच फैमिली या बहुत ज़्यादा अमीर खाती पीती नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक़ रखती हैं। तो सुगरा बेगम के रिश्ते के लिए आप मेरे पास रब्ता कर सकते हैं। 50 साल तक का बंदा जो है वो इस रिश्ते के लिए मुझे पूछ सकता है। 50 साल का जो बंदा है वो ये रिश्ता जो है वो कर सकता है। तो मेरे जो दोस्त जो भाई शादी करना चाहते हैं वो इस रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे जो दोस्त जो भाई सुगरा बेगम के रिश्ते के लिए रब्ता करना चाहते हैं उनको समझ है कि ये रिश्ता वो कर सकते हैं। और ऐसे अफराद जिनकी उम्रें ज़्यादा हो चुकी हैं लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई, वो लोग जो है वो इस रिश्ते के लिए मेरे पास रब्ता कर सकते हैं। तो अब ये जो रिश्ता मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये साईं सहेली सरकार जहाँ पर दरबार है वहीं के उसी एरिए का, उसी जगह के करीब का इलाका है और साईं सहेली सरकार का इलाका है जो कि यहाँ से आपको ये रिश्ता दिखाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद सिटी से आज के 5 रिश्तों की वीडियो आप लोगों को दिखाई जा रही है। मुजफ्फराबाद सिटी से तल्लक़ रखने वाले लोग ही इस रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। याद रखिए, जिस इलाके का रिश्ता आप लोगों को दिखाया जाएगा उसी इलाके के लोग रिश्ते के लिए रब्ता करेंगे। अगर उस इलाके के लोग नहीं आएंगे तो और किसी इलाके के बंदे को भी वो रिश्ता नहीं दिया जाएगा। ये रिश्ता मुजफ्फराबाद का है, मुजफ्फराबाद के लोग ही रब्ता करें। कल को किसी और इलाके का, जिस इलाके का रिश्ता लगेगा उस इलाके के लोग रब्ता करेंगे। हमने 2026 से एक नया ट्रेंड शुरू किया था कि एक ही शहर के रिश्ते जो है वो आपको कम से कम 5 रिश्ते हम लोग दिखाया करेंगे। अब ये 5 रिश्ते एक ही शहर से जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये शहर जो है वो आपके सामने है। ये बड़ा ही फेमस शहर है आज़ाद कश्मीर का, मुजफ्फराबाद, और आज का रिश्ता आपको मुजफ्फराबाद सिटी से दिखाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद सिटी से तल्लक़ रखने वाले ये जो रिश्ता है सुगरा बेगम का रिश्ता है सहेली सरकार से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस रिश्ते के बारे में सारी डिटेल मिल गई होगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ कि मैं आप लोगों को मना कर के तंग आ गया हूँ, थक गया हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जब भी आपका जी चाहता है कि आप फ़ोन कर देते हैं और आगे से आप लोग मालूमात भी नहीं रखते। मेरा जो है वो सर खाते हैं कि भाई हमने आपका नंबर लिया है, हमें बताएं आपका क्या तरीक़ाकार है। भाई तरीक़ाकार देख के और वीडियो किस लिए लगाई जा रही है। तो जिस बंदे को मालूमात नहीं है, जिस बंदे ने मेरा मोबाइल नंबर लेना है, रब्ता कर लेना है, उस बंदे का नंबर ब्लॉक किया जाएगा। याद रखिए, हम लोगों को क्योंकि कोई लालच नहीं है आपसे, इसलिए हम सीधा उस बंदे का नंबर ब्लॉक करेंगे।
جو بندہ اپنی اس قسم کی گھٹیا قسم کی حرکتیں کرے گا، کیونکہ یہ گھٹیا حرکت ہے کہ جب آپ کو ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ آپ نے ایسے رابطہ کرنا ہے، اس کے بعد بھی آپ اپنی مرضی کریں، اپنی منمانی کریں، اور ہم اپنی مرضی اپنی منمانی کسی کو کرنے نہیں دیتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بندہ بھی رشتے کے لیے رابطہ کرے وہ مجھے پوچھنے دے سوال، نہ کہ وہ مجھ سے سوال پوچھے، کیونکہ میں سوال پوچھوں گا، میں اس کے بارے میں جانوں گا، مجھے پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے۔ سوال آپ مجھے پوچھنے دیا کریں، کیونکہ آپ لوگ بہت سا وقت جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ میرا کام ہوتا ہے سیدھا مدعے پہ آنا، مدعے کی بات کرنا، اس لیے میں سیدھا مدعے کی بات کروں گا، آپ کا بھی وقت بچے گا، میرا بھی وقت بچے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ رشتہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر اس رشتے کا تعارف میں بتا دوں، 45 سال کی خاتون ہے، سغرا بیگم سائی سیلی سرکار کے علاقے سے تعلق ہے، 10ویں تک پڑھی ہوئی ہیں، گھر اپنا ہے، ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، شادی نہیں کی کیونکہ اس چکر میں تھیں کہ شاید کوئی باہر کا رشتہ ہو جائے۔ 3-4 رشتے ہوئے لیکن ٹوٹ گئے، کوئی بھی شادی کر کے باہر کے بیرون ملک نہیں لے کے گیا۔ اب یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہاں پر اپنا شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں۔ اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ چلو شادی کر کے گھر تو بسائیں، تو 50 سال تک کا شخص اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتا ہے جو کہ ان کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹ رکھتا ہو۔ سغرا ان کا نام ہے، سائیں سیلی سرکار مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے۔ تو جو میرے دوست جو بھائی اس رشتے کے لیے آمادگی ظاہر کریں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ طریقہ کار سارا آپ لوگ جانتے ہیں، رابطے کا فون نمبر آپ جانتے ہیں، لیکن فون نمبر اب آپ کو رات کو ملا کرے گا، 9 سے 12 بجے کے دوران ہی کھلا ملا کرے گا۔ اس کے علاوہ جس بندے کو بھی فون کرنا ہے اس کو آگے سے نمبر بند ہی ملے گا، کیونکہ آپ لوگ بار بار سمجھانے پہ سمجھ تو رہے نہیں ہیں۔ اس کا بس ایک ہی پھر طریقہ ہے کہ نمبر جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور صرف اسی وقت اس کو آن کیا جائے جب آپ سے بات کرنی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا رشتہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس رشتے کے لیے اچھا فیڈ بیک دیں گے۔ ایک لمحہ نکال کر کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، لازمی لائک کیا کریں، ایک لائک سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ویڈیو بہت سے لوگوں تک پہنچے گی۔ آپ کا ایک لائک ویڈیو کو آگے پہنچانے میں مدد کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی ویڈیو دکھائی دیتی ہے، اور جن لوگوں کو دکھائی دیتی ہے ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ کل کو رشتے کے لیے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو وہ ایک چیز ہے، ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے مہربانی کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آج کل لوگ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیا کریں کہ کامیاب وہی ہوگا جو دوسروں کے کام آئے گا۔ تو اب جو رشتہ ہے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے نایاب سیدہ کا۔ تو سیدہ نایاب فاطمہ، شکل و صورت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ سادات فیملی سے تعلق ہے، رنگ روپ نور دیکھیے چہرے پہ۔ تو سیدہ نایاب فاطمہ جو کہ ایک بہت ہی پیاری بچی ہے، اس کا تعلق بھی مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے، ایک رچ فیملی سے تعلق رکھنے والی، سید فیملی سے تعلق رکھنے والی کھاتی پیتی بچی، کھاتے پیتے گھر کی چشم و چراغ، ایجوکیشن کوالیفیکیشن BA، عمر 24 سال، اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ سید سادات فیملی سے تعلق رکھتی ہے، بخاری سید ہے، سیدہ نایاب فاطمہ پورا نام ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں
کہ صرف سید سادات فیملی سے ہی رشتہ چاہیے، جو لوگ سید ہیں، سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، صرف وہی لوگ اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ سید نہیں ہیں، سادات فیملی سے بلانگ نہیں کرتے، وہ اس رشتے کے لیے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ ان کی فیملی میں غیر سید کو رشتہ نہیں دیا جاتا۔ یہ غیر سیدوں میں رشتہ نہیں کرتے۔ یہاں پر رشتہ جو ہے وہ صرف آپ سادات فیملی کو، سید فیملی کو رشتہ ملے گا۔ تو سیدہ نایاب فاطمہ، جن کا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر کے علاقے سے ہے، گھر، گاڑی، بینک بیلنس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بچی ہے جو ماشاءاللہ یہاں پر رہ کر کے ان لوگوں کی لاکھوں کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، کسی چیز کی ان کو کمی نہیں ہے، ہر لحاظ سے خوشحال فیملی ہے۔ اور ان کا تعلق جو ہے اپر چھتر کے علاقے سے ہے، مظفر آباد سے۔ یہ مظفر آباد اپر چھتر کے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ سیدہ نایاب فاطمہ کے ساتھ ان کی شادی ہو، یاد رکھیے خوش شکل سید گھرانے سے رشتہ چاہیے، لڑکا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، گھر بار اپنا ہونا چاہیے، سیٹلڈ ہونا چاہیے، کسی قسم کی کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، لڑکا پڑھا لکھا خوبصورت چاہیے، سید فیملی سے چاہیے، اپنے گھر بار والا چاہیے، ان کے مقابلے کے سٹیٹس کا لڑکا چاہیے۔ یہاں پر مظفر آباد سٹی سے جو آپ کو رشتے دکھائے جا رہے ہیں، مظفر آباد سٹی سے ایک ویڈیو میں 5 رشتے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور ان 5 رشتوں میں آپ کے لیے بہترین رشتہ جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، بایو ڈیٹا آپ کے سامنے ہے۔ بایو ڈیٹا لے کر کے پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ جس بچی کا بایو ڈیٹا آپ کو سمجھ آئے، وہ بایو ڈیٹا لے کر کے آپ نے میرے ساتھ بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھے بغیر آپ آ گئے، یا آپ نے صرف نمبر لیا اور میرے ساتھ رابطہ کر لیا، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ میں ویڈیو کے بارے میں چند باتیں پوچھوں گا۔ اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو تب ہی میں آپ سے بات کروں گا، نہیں تو آپ کا نمبر جائے گا بلاک لسٹ میں اور آپ اپنے گھر بیٹھیں گے آرام سے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سوشل ورک ادارہ ہے۔ یہاں پر نہ تو کوئی فیس لی جاتی ہے، نہ کوئی رجسٹریشن کی جاتی ہے، نہ آپ کو یہاں پہ کوئی اس قسم کے جھانسے دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر فی سبیل اللہ رشتے ہیں، اور ان بچیوں کے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ شادی کر کے انشاءاللہ تعالی اپنی سکھی زندگی گزار سکیں گے۔ یہ رشتے کہاں سے آتے ہیں، ان کا سورسز کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا لازمی ہے، کیونکہ شادی دفتروں میں تو لوگ خود چل کے جاتے ہیں کہ میری بیٹی جوان ہوگی، میرا بیٹا جوان ہو گیا، اس کی شادی کرنی ہے تو اس کی رجسٹریشن آپ کر لیں، تو وہ لوگ رجسٹریشن کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس تھوڑا سا طریقہ کار مختلف ہے۔ ہمارا تعلق، ہماری دوستی اور ہماری برادری، یہ تینوں مل کر کے رشتہ دیکھتی ہیں۔ یعنی مظفر آباد میں اب میری برادری بھی ہے، سید سادات برادری وہاں پہ موجود ہے، جو کہ ہم لوگ خود ہیں، تو ایک بڑی برادری ہے۔ اس کے علاوہ دوست ہیں، پھر دوستوں سے اور برادری سے ہٹ کے تعلق داری آ جاتی ہے۔ تعلق داری بھی بے شمار ہے۔ مظفر آباد میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کون کون بندہ جو ہے وہ ہمارے لیے رشتہ دیکھتا ہے، کون کون بندہ ہے جو کہ مظفر آباد سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سید ظہور احمد شاہ کاظمی، بیلا نور شاہ، رحمت ہوٹل کے ساتھ ہی آگے جا کے بیلا نور شاہ میں، تو سید مقبول حسین شاہ جو ہے نا یہ سیلی سرکار، تو سیدہ رفت آپا امبور سے، تو یہ وہ 3 مین نام ہیں۔ پھر تھوڑا سا اگر آپ مظفر آباد سے مری کی طرف آنا شروع کریں
تو ایک پل ہے کوالہ کے دوالا اس طریقے سے کہتے ہیں، وہاں پہ جناب ہے جی بشیر نام ہے، چودھری بشیر نام ہے، بشیرہ مون پوریا ہم اسے کہتے ہیں کیونکہ پنڈی مون پورے میں وہ رہائش ہے، لیکن پیچھے وہ رہنے والا ادھر کا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے رشتہ دیکھنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہمارے پاس رشتے آتے ہیں، ایک دن میں 4 5 رشتے بھی یہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار فلانے دی بیٹی بیٹھی ہے، وہ بیٹھی ہے، ادھر بیٹھی ہے، اس نے نہیں ہونی پی شادی تے جڑی بیٹھی ہے تے جڑا انہاں نے کرانی ہے۔ تو یہ اس قسم کی معلومات لیتے ہی نا 15 20 رشتے ہم ڈیلی کے بیسس پر اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو یہ لڑکی جس کا رشتہ اس وقت آپ کو بتایا گیا سیدہ نایاب فاطمہ، اور اس کا تعلق اپر چھتر کے علاقے سے، کھاتے پیتے گھر سے تعلق، اپنی کوٹھی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، کھاتا پیتا گھر، ایک ایسا لڑکا جو خوش شکل ہو، سید ہو، گیلانی نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری سید ہو، میں گیلانی سید ہوں تو میرے منہ سے گیلانی نکل گیا، تو بخاری سید ہو، بر سید کوئی بھی ہو لیکن سید ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ سادات فیملی سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکی، یہ بچی جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے، سیدہ نایاب فاطمہ، اس کے رشتے کے لیے آپ لوگوں کو آج کا یہ رشتہ دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک مڈل کلاس ایسی فیملی کے جن کا اپنا مکان نہیں ہے، جن کے اپنے معاملات اچھے نہیں ہیں، ایک ایسی بچی کہ جو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو جتنے بھی رشتے دکھائے ہیں یہ سارے ہی اچھے گھروں سے، کھاتے پیتے گھروں سے بلونگ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو کسی غریب گھر سے رشتہ ہو۔ لیکن اب علاقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا اس علاقے کے مطابقت سے، اس علاقے کی مناسبت سے ایک مڈل کلاس یا غریب فیملی سے رشتہ ہے، جہاں پر آپ کو صرف 3 کپڑوں میں بچی نکاح کر کے ملے گی۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی رشتے کے لیے، کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ کسی ارب پتی کا ہو یا چاہے ایک بالکل غریب لڑکی کا ہو، جس بندے نے اپنے منہ سے لفظ جہیز نکالا اس رشتے کو میں قبول نہیں کروں گا، میں اسے فوری طور پر وہیں پہ بلاک کر دوں گا۔ جہیز کا لفظ ہی کسی کے زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ معافی دے، میں جہیز کا لفظ کہنے اور سننے والے بندے کو ہی بلاک کر دیتا ہوں۔ تو اب آپ کو آخری رشتہ بتا رہے ہیں جی نادیہ افضل کا۔ نادیہ افضل جو ہیں ان کا تعلق بھی مظفر آباد سٹی سے ہے، اور لیکن یہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، اور نادیہ افضل جو ہے یہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ جس کا تعلق ایک غریب فیملی سے ہے۔ اس کی جو ایڈوکیشن کوالیفیکیشن ہے، اس نے میٹرک کیا ہوا ہے، عمر اس کی 22 یعنی 22 سال ہے، اور اس کی جو شادی ہے اس کے والدین کرانا چاہتے ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ چودھری فیملی سے ہے۔ تو آج کا یہ آخری رشتہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے نادیہ افضل کا ہے۔ نادیہ افضل جو کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ چلا بانڈی کے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، ایک مڈل کلاس ایریا، ایک مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ابو جو ہیں وہ ریڑھی لگاتے ہیں ناشتے کی، اور اسی قسم کا کوئی ناشتہ ہوٹل چائے وغیرہ کا کوئی انتظام انہوں نے بنا رکھا ہے۔ تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک نسبتاً غریب گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے۔ اس کی عمر 22 سال ہے، ایجوکیشن کوالیفیکیشن اچھی ہے۔ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو یہ رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ لوگ اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر یہ بات کلیئر کر دیں کہ ان کی تمنا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ ملے، کھاتے پیتے گھر کا ملے، جس کا مکان اپنا ہو، جس کی اچھی سیلری ہو، پڑھا لکھا خوش شکل لڑکا ہونا چاہیے جو کہ اس کے ساتھ سوٹ کرے۔ تو ایک ایسی لڑکی جو کہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے لیکن خواہش ہے اچھے گھر میں جانے کی، پڑھے لکھے گھر میں جانے کی، ایسے گھر میں جانے کی جہاں پر اس کو کھانے کو ملے، اپنا مکان ہونا چاہیے، اپنے معاملات ہونے چاہیے، سیلری شوہر کی اچھی ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ اس رشتے میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لوگ اس رشتے کے بارے میں رابطہ کریں۔ یہاں پر ایک بات آپ کو میں کلیئر بتاتا چلوں کہ یہاں پر جہیز کا لفظ منہ سے نکالنا جرم ہے۔ میں کوئی بھی بندہ جو کہ جہیز کا لفظ منہ سے نکالے گا میں اسے فوری طور پہ بلاک کروں گا۔
ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو بتا دوں، ہمارے ادارے میں صرف غیر شادی شدہ لوگوں کے رشتے کرائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی شادی شدہ شخص کسی بھی رشتے کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس نے ہم سے کسی بارے میں پوچھنا ہے۔ نمبر 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان ہی آن ہوا کرے گا، اس کے علاوہ نمبر اب ہمارا مسلسل بند رہا کرے گا، تاکہ آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ رابطے میں آئیں تو 9 سے 12 کے درمیان ہی رابطے میں آئیں، کیونکہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا کر کے سمجھا کر کے تھک گیا ہوں کہ بھائی جان یہ رابطہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ کا جب جی چاہتا ہے صبح، دوپہر، شام، رات، آدھی رات، سوئے ہوئے میں بھی لوگوں کو آرام نہیں ہے، رات کو 3 بجے فون کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہوگا، آپ لوگ بے آرام ہوں گے، یا آپ لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یا آپ لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ بھائی ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں، فیملی والے لوگ ہیں، ہمارے کام ہیں، ہم نے نوکری کرنی ہے، ہم نے اپنے گھر بار کو چلانا ہے، ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے۔ تو اتنا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ لوگوں کو آدھی رات کو نیند سے اٹھ کے جواب دیں۔ تو اللہ پاک معافی دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ جو حرکتیں آپ لوگ کرتے ہیں نا، یقین کیجئے کہ سچ مچ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ اس قدر زوال اور اس قدر تنگی کا شکار کیوں ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کو سکون نہیں نہ دیتا، پھر اللہ بھی اسے ساری زندگی سکون نہیں دیتا، ساری زندگی وہ بندہ بھاگتا ہی رہتا ہے۔ آخر ایک روز جا قبر میں لیٹتا ہے اپنے اعمال نامے کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ جب آپ خلق خدا کو تنگ کریں گے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں گے، بھائی میں منہ سے بد دعا نہیں دوں گا آپ لوگوں کو، لیکن میرا اندر تو جلے گا نا یار کہ ایک دیکھو کہ اس کو ٹائم دیا ہے کال کرنے کا، اس وقت میں کال بھی سن رہا ہوں، اس سے بات بھی کر رہا ہوں، اس سے گائیڈ بھی کر رہا ہوں، اسے سمجھا بھی رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جب جس کا منہ جو ہے وہ کرتا ہے، وہ منہ اٹھا کر کے کال کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر اللہ کے بھی چور ہوئے اور بندے کے بھی چور ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کا نہ دنیا میں صحیح کوئی ہوتا ہے، نہ ایسے لوگوں کی آخرت صحیح ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کسی کا دل دکھا کر، کسی کو تنگ کر کے، کسی انسان کو جو ہے اس کی بد دعا نہ صحیح لیکن ہاں لے کر کے۔ اچھا ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اس میں فرق کیا ہے۔ بد دعا وہ ہے جو بندہ منہ سے دیتا ہے کہ جا تیرا یہ ہو جائے گا، تجھے ایسے ہو، تجھے یہ کرے، وہ ہاں وہ ہوتی ہے کہ جب اس میں بندہ منہ سے نہیں بولتا لیکن وہ اندر سے اٹھتی ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، یہ بندے کو لے بیٹھتی ہے۔ اور پھر ایک سید کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ ڈرامہ، یہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ کرنی ہے کال تو 9 بجے شام، یعنی کہ رات سے رات کے 12 بجے تک ٹائم ہے، نہیں کرنی ہے تو پھر گھر بیٹھو، تنگ نہیں کرو کسی کو، ایویں خام خواہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں جا کے تنگ نہیں کرو۔ معلومات نہیں لینی، ویڈیو نہیں دیکھنی، ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے، معلومات نہیں لینا چاہتے، بیٹھو گھر میں آرام سے۔ کون کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ شادی کے لیے رابطہ کرنا لازمی ہے؟ ڈھیروں، ہزاروں، سینکڑوں کے حساب سے دفتر والے لوگ بیٹھے ہیں، تمہاری کھال اتاریں گے کھنڈی چھری کے ساتھ۔ ایک دفعہ ان کے پاس جاؤ تو صحیح، تمہیں پتہ لگے کہ رشتے کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے، وہ لوگوں نے بنایا کیا ہوا ہے ڈھنگ۔ 10 20 30 ہزار روپے، 50 ہزار روپے، لاکھ روپے تمہارے کھا جائیں گے، اور رشتہ پھر تم گھر میں بیٹھے شکل دیکھتے ہوگے کہ تمہارا رشتہ ہوگا، نہیں کرواتے رشتہ اور پیسے کھا کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یقین کرو، میں تم لوگوں کی حرکتیں دیکھ کرنا، جو حرکتیں تم لوگ کرتے ہو، میں یقین کرو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ۔ جیسی روح ویسے فرشتے، جس قسم کے تم لوگ خود ہو، یقین کرو تم لوگ ایسے لوگ ہی ڈیزرو کرتے ہو۔ تمہیں کوئی انسان
جو صحیح طریقے سے چلے، شرافت سے چلے، ایمانداری سے چلے، تم سے پیسہ نہ مانگے، تم لوگوں کو خراب نہ کرے، جو بات ہو وہ آن دا اسپاٹ وہیں پہ تمہیں بتائے، یقین کرو تم لوگوں کو ایسا بندہ نہیں چاہیے، تم لوگوں کو وہ بندہ چاہیے کہ جو تم لوگوں کو سبز باغ دکھائے۔ او بھائی، میرے پاس خود میری ایک بڑی برادری ہے، ایک بڑی فیملی ہے، دوست ہیں، 4 لڑکیاں میں اپنے ساتھ ملا لوں تو تم لوگوں سے مہینے کے لاکھوں روپے کما سکتا ہوں، لیکن لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے پیسے پر اور ایسے کمانے پر۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کے سارے رشتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ بھائی بولتا اسی لیے کڑوا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھاریں۔ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہوتا کہ صرف نمبر لیا اور فون کر دیا۔ اگر اسی حرکت پہ آئیں گے ایک دفعہ پھر میں اپنا نمبر بند کر دوں گا، پہلے بھی کئی بار میں کر چکا ہوں۔ نمبر میں دیتا ہوں، پھر آپ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، پھر میں سال 6 مہینے کے لیے اپنا نمبر بند کر دیتا ہوں، اور نمبر بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں او جی شاہ جی آپ سے رابطہ نہیں ہوتا، آپ کا نمبر بند رہتا ہے، کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ پھر نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ویڈیو کو دیکھ کے نیچے کہہ رہے ہوتے ہیں او جی یہ بندہ جو ہے نا رابطہ ہی نہیں، فون ہی نہیں اٹھاتا، اس کا نمبر ہی بند رہتا ہے، تو کیا کریں؟ تو بھائی نمبر جب آن کر لیا ہے تو تب آپ لوگوں نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ جب نمبر آن ہے تو اس طریقے سے جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آج کا رشتہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر یاد کرا دوں، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ آج کے رشتے سے اجازت دیجیے۔ مظفر آباد سٹی سے 5 رشتے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔